بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ امید ہے کہ وہ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے اچھے ہوں، تو اگر اچھے کا مذاق اڑائیں گے تو پھر سورج پر تھوکنے والے کا تھوک کہاں جاتا ہے؟ اس کے منہ پہ آتا ہے۔ چاند پر بھونکنے والے کتے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ کتے ہوتے ہیں۔ تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے عسیٰ، یہ امید کے لیے ہوتا ہے، امید ہے کہ ان یکونوا، وہ لوگ یعنی جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم، خیرا منہم، اس قوم سے اچھے ہوں۔ اب اگر آپ کہیں کہ ہم مسلم ہیں تو عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے یا اس طرح بت پرستوں کے شرک و بدعات کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس پر بھی نہیں۔ ہاں، تحقیقی طور پر، علمی طور پر آپ ان کا رد کیجئے، مذاق مت اڑائیے۔ کسی کے گناہ پر تو ہنس سکتے ہیں لیکن گنہگار پر نہیں، سمجھے؟ ان کی ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ اسی بنیاد پر تحقیر اور استہزاء کے طور پر شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ، جو 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، بڑے محدث تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی تحقیر کی وجہ سے دل میں آ گیا، کسی چرچ میں دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دل میں یہ حقارت آ گئی کہ کیسے حقیر لوگ ہیں، کیسے ذلیل لوگ ہیں۔ تو صرف دل میں یہ خیال آ جانا اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نور ولایت ان سے چھین لیا، سمجھے؟ نور ولایت چھین لیا، پھر جو ہے 1,00,000 احادیث بھی بھول گئے، قرآن شریف بھی بھول گئے، اور کئی مہینوں تک جو ہے خنزیر وغیرہ چرانی پڑی، اور ایک لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر بعد میں ان کے ہزاروں مریدین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرمایا۔ یہ مستقل مشہور واقعہ ہے شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس لیے بچوں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی عالم ہو، غیر عالم ہو، عامی ہو، اس کو ہمیشہ اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے کون سے اعمال ہیں جو مجھ سے اچھے ہوں گے۔ تو حدیث شریف بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن عبداللہ سفیان ہشام و اپنے والد سے، وہ عبداللہ ابن زمعہ سے، قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس، وقال بما يضرب احدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، وقال الثوری ووہیب وابو معاویہ عن ہشام جلد العبدی۔ جیم کا نقطہ رکھ لیجئے، ہشام کے بعد جیم ہے، حالدہ نے جلد ہے، جلد العبد ہمارے پاس نہیں ہے، جس کے پاس یہ نسخہ ہوگا وہ صحیح کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اس چیز پر ہنسے جو اس کے نفس سے نکلتا، مثلا ریح خارج ہو گئی، اس پر ہنسی دوسرے کو آ گئی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کنٹرول کرنے کی، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا، آواز باہر آ گئی، تو اس پر کسی کو مذاق کا پہلو نہیں بنانا چاہیے، کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ البتہ جس کو اگر ایسی ضرورت ہو، وہ وضو کے بہانے سے اور کسی بہانے سے، درسگاہ سے، اگر مجمع میں ہے تو مجمع سے، درس اور کہیں ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے مجلس سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ضرورت سے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آ جانا چاہیے، تاکہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن سکے۔ تو فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس،
جو چیزیں اپنی جانوں سے نکل رہی ہیں، خارج ہو رہی ہیں، اس پر کیوں ہنس رہا ہے بھائی؟ یاد آیا ہمارے استاد مولانا عبدالرؤف صاحب افغانی، اب پتہ نہیں مرحوم ہیں یا حیات ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جب تک ہم لوگ تھے اس وقت تھے، اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان واپس چلے گئے تھے، افغانی تھے، افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، پھر دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، پھر پاکستان واپس ہوئے۔ بہت اچھے قابل استاد تھے۔ ان کے پیر میں روسیوں کی گولی کی وجہ سے، لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا کجی آ گئی تھی، ٹوٹ گیا تھا پیر۔ پھر اس کے بعد اس علاج وغیرہ کرانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ وہ بتاتے تھے، ہم لوگوں نے نور الانوار ان سے پڑھی ہے، وہ کہتے تھے کہ افغانستان میں غیرت بہت زیادہ ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایسے سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں باپ اور ماں اور بھائی بہن وغیرہ، تو ایک نوجوان کسی وجہ سے ویسے باتیں کر رہا تھا، اچانک اس سے ریح خارج ہو گئی، آواز نکل گئی، اور حیا اتنی، شرم اتنی آئی کہ گھر سے نکل گیا ہو کہ ماں باپ کو منہ کیسے دکھاؤں میں، بہنوں کو بھائیوں کو منہ کیسے دکھاؤں میں، اتنی حیا اس کو آئی کہ باہر نکل گیا۔ کئی سال تک جو ہے والدین کے پاس نہیں آیا حیا کی وجہ سے۔ اس وقت اتنی حیا، اور ہمارے بچے ہیں سامنے جو ہے کیا کیا جو ہے فلمیں دیکھتے، گانے سنتے، ہنسی مذاق کرتے، چھیڑ چھاڑ کرتے، ساری غیرتیں ختم ہو گئیں۔ تو وہ لوگ ایسے غیرت مند لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ جو چیز انسان خود اس میں مبتلا ہے، تو دوسرے سے اگر اس طرح واقعہ پیش آ جائے تو اتنی حیا، یعنی مذاق کا پہلو نہیں بنانا چاہیے۔ آگے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بما یضرب احدکم امرأتہ، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ ضرب الفحل، سانڈ کی طرح مارنا، جیسے سانڈ کو نشہ آ جاتی ہے تو نہیں دیکھتا، پوری روڈ جام ہو جاتی ہے، کبھی کسی بنڈی کو اٹھا کر پھینک رہا ہے، چلنے والی گاڑیوں پر حملہ کر رہا ہے، تو ایسا نشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ مار رہا کسی وجہ سے تو برائے تنبیہ ہونی چاہیے، برائے انتقام نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میاں بیوی ہیں، ابھی غصہ ہے، شام کو ختم ہو جائے گا، تو وہ لعلہ یعانقها، ایک دوسرے سے گلے بھی ملیں گے ابھی، تو اس مار پر اگر بیوی نے یاد دلا دیا تو شرمندگی ہوگی۔ تو میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں تنبیہ صرف ہونی چاہیے، انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا مار کر پیر توڑ دیا، آنکھ توڑ دی، گردن توڑ دی، ایسا نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثوری ہیں، امام ثوری اور وہیب ابو معاویہ، ان لوگوں نے ہشام سے نقل کیا ہے، اس میں ضرب الفحل کے بجائے ضرب العبد کی طرح ہے، جیسے غلام کو مارا جاتا ہے ایسے بیوی کو نہیں مارنا چاہیے۔ چلیے دوسری حدیث، محمد ابن المثنى، یزید ابن ہارون اور عاصم ابن محمد ابن زید، وہ اپنے والد سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مینا کے اندر ارشاد فرمایا، اتدرون ای یوم ھذا، تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ رسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دن بھی صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ علم کا انتساب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا جائے۔ یہ چونکہ شریعت ابھی بن رہی ہے، ممکن ہے کہ دن کا نام بدل دیا ہو اللہ کے رسول نے، اس لیے پوچھ رہے ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، یہ یوم حرام ہے، حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر پوچھا اتدرون ای بلد ھذا، تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ اردو میں جو شہر بولتے ہیں، عربی میں اسے مہینہ بولتے ہیں، اور
عربی میں جو بلد بولتے ہیں، ہم لوگ اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شہر کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سا بلدیہ ہے، یہ کون سی سٹی ہے کہہ سکتے ہیں۔ ھذا قالوا اللہ رسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلد حرام، یہ بلد حرام ہے، یہ بلد حرام ہے نا، ہاں بلد حرام ہے۔ اتدرون ای شہر ھذا، اچھا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ صحابہ نے اسی پر بھی کہا اللہ رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ قال، اب فرمایا اتنی تمہید کے بعد بچیوں فرمایا جب حقائق کا یعنی جو حکیم لوگ ہوتے ہیں، مدبر ہوتے ہیں، تو سامنے والے سے پہلے کوئی حقائق کو منواتے ہیں، حقائق کو مان لینے کے بعد جو مدعا ہوتا ہے اسے پیش کیا جائے تو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، یہ احترام انسانیت ہے۔ احترام انسانیت کے بعد اس میں سے ایک ترجیح ہوتی ہے مسلمان ہونے کا احترام، ایمان والے ہونے کا احترام۔ تو اے ایمان والو، تم آپس میں بالکل اتنے زیادہ قابل احترام ہو، اتنے زیادہ قابل احترام ہو جیسے کہ اس مہینے میں، اس شہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور اکرام رکھا ہوا ہے۔ پوری تفصیل دیکھیے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری آبرو، کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں۔ تو حرمت کی 3 ترجیحات ہو گئیں، خانہ کعبہ اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والا شہر، 3 ترجیحات ہو گئیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا؟ نمبر 1، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا، اس کے مال کو بھی حرام قرار دیا کہ چھین کر کے، غیر رضامندی کے ساتھ، ڈاکہ ڈال کر کے، چوری کر کر کے، اغوا کر کر کے، لوٹ کر کے نہیں، ایسے ہی آبرو کو بھی حرام کیا ہے۔ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کی آبرو، ان کی عزت خانہ کعبہ کی طرح قابل احترام ہے۔ اب قابل احترام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے نمائش میں رکھ دیا جائے، سب جا کر کے حجر اسود کی طرح اس کا بوسہ لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ ہاں جہاں بوسہ لینے کی ضرورت ہے وہاں لیجیے، لیکن وہ خاص انسانوں کی آبرو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے اس طرح حرام قرار دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں سب سے زیادہ قابل احترام ہے، باپ سب سے زیادہ قابل احترام ہے، بھائی قابل احترام ہے، بہن قابل احترام ہے، تو ان سب سے اونچا اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بنیاد پر خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ وہ حج کے مہینے میں اور پھر حرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر رہتے ہوئے جو جس طرح قابل تعظیم ہے، اسی طرح ایک انسان کی آبرو قابل تعظیم ہے، احترام کرنا چاہیے۔ باب ما ینہی عن السباب واللعن، گالی گلوچ، لعن طعن سے ممانعت، گالی گلوچ اور لعن طعن سے ممانعت۔ جاہلیت کی چیزوں میں سے گالی گلوچ ہے، لعن طعن زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ کسی کے
بڑوں نے غلطی کر دی تو ان کی اولاد پر لعن و طعن جاری رکھنا صدیوں سے۔ یزید کا نام آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، تو ان لوگوں کی سیاسی لڑائی تھی یا کیسی لڑائی تھی واللہ عالم بالصواب۔ تو اولاد یزید کی اولاد قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دینا، اور یہ تو بڑی زیادتی ہے، نہ شرعن ہے نہ عرفن ہے، کسی بھی صورت میں نہیں۔ باپ کی غلطی بیٹوں سے کیوں اس کا انتقام؟ اور یہی سب لعن و طعن کر کے ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ شیعوں نے اپنے پرانی یادوں کو تازہ کر کے کہ جو ہے یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا، اب ان کی اولاد سے انتقام، لعن و طعن، ہر جگہ مراسی، ہر جگہ یعنی گالیاں، ان کے باپ کو گالیاں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں، ان پر لعن و طعن گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ اگر جو ہے یہاں کے ہندو کہیں کہ تمہارے باپ دادا نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، ہم کو غلام بنا لیا، تو ہم بھی اب غلام بنائیں گے تم کو، ہم بھی تم پر ظلم کریں گے۔ تو بھئی باپ دادا کا زمانہ تھا، اب تو ہم ان کی اولاد ہیں، باپ کا گناہ یا باپ کی غلطی کا انتقام ان کے اولاد سے نہیں لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات آئی، سباب سے، گالی دینے سے اور لعن طعن سے منع کیا گیا ہے۔ سلیمان حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن منصور قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ مسلمان کو برا بھلا کہنا فسوق یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس سے جنگ کرنا، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ کفر یعنی کسی مسلمان سے جنگ کو بلا وجہ، نہ تو بغاوت کا الزام ہے نہ کوئی الزام ہے، صرف انا کے واسطے، زمین کے واسطے، زر کے واسطے، زن کے واسطے اس طرح لڑنا جھگڑنا، یہ کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جو لڑتا ہے اس کو قرآن کریم کے اندر جو ہے بہت سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، کہاں ہے؟ قتالہ کفر، تابعہ غندر عن شعبہ۔ اس کے بعد کی حدیث حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین عن عبد اللہ بن بریدہ قال حدثنی یحیی بن یعمر ان ابا الاسود الدؤلی۔ یہ ابو الاسود الدؤلی وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے متن پر اعراب لگایا ہوا ہے، سمجھے؟ اعراب لگانے والے نحوی ہیں، بہت بڑے نحوی ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم پر زبر زیر لگوایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ جی، حدثہ عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا بالفسوق۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو، کوئی آدمی کسی مسلمان کو گناہ کے ذریعے سے طعنہ نہ دے، گناہ کا طعنہ نہ دے۔ گناہ کا طعنہ نہ دے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی لڑکے سے غلطی صادر ہو گئی اور وہ جو ہے کوئی گناہ کیا ہوا تھا، تو اب جو توبہ کر لینے کے باوجود کرے رہے تم وہی ہو نا۔ اچھا، کسی بچی کو اس کے گناہ کو یاد دلا کر کے طعنہ دینا غلط ہے۔ اللہ ستار ہیں، اس لیے بندوں کو بھی ستاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو ستاری کرتے ہیں، گناہوں کو، ایک دوسرے کو، عیوب کو چھپاتے ہیں۔ جی، کسی بچی کے تعلق سے رشتہ آیا ہوا ہے، اس کے پڑوسی نے جا کر کہہ دیا ارے تم کہاں رشتہ کر رہے ہو، یہ تو ایسی ہے اسی۔ یہ دیکھیے، عیب کو ظاہر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا لا یرمی رجل رجلا، کوئی مسلمان یا کوئی آدمی کسی آدمی پر اس کے گناہوں کا طعنہ نہ دے، ولا یرمیہ بالکفر، اور اسے کفر کا چھینٹا نہ ڈالے، یعنی کافر تم ہو، تم کافر ہو۔ جیسے آج کل جو ہے فتوی بازی چلتی ہے کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں ایسا۔ آگے فرمایا الا ارتدت علیہ ان کان ان لم یکن صاحبہ کذالک،
जब इस तरह की वो कुफ्रबाजी करेगा या फिस्क वगैरह का इल्ज़ाम लगाएगा, तो अगर उसका साहिब उस गुनाह में मुलव्विस नहीं है तो वो लौट करके बोलने वाले के ऊपर वापस आ जाएगा। जो बोल रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो किसी को काफिर कह रहा है, तो कुफ्र लौट करके काइल पर आ जाएगा। अगर उसका साहिब यानी उसका साथी जिसको ताना दे रहा है, जिसको बुरा भला कह रहा है, उसमें मुलव्विस ना हो तो। जी, किसी को फासिक कह दिया, किसी को ऐसा कहा, किसी तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, वगैरह वगैरह गालियाँ जो देते हैं, अगर वाकई उस गुनाह के अंदर वो मुलव्विस नहीं है तो इल्ज़ाम लगाने के वाले के ऊपर वो गुनाह वापस आ जाएगा, यानी उस तरह का गुनाह मिलेगा। इसलिए किसी को बुरा भला कहना, किसी को फासिक कहना, किसी को काफिर कहना, इल्ज़ाम और तहमत लगाना, ये सही नहीं है। हद्दसना मुहम्मद इब्न सिनान क़ाल हद्दसना फुलैह इब्न सुलैमान क़ाल हद्दसना हिलाल इब्न अली अन अनस इब्न मालिक क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन काना यक़ूलु इंदल मअतबह मा लहु तरीब जमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुहश गो नहीं थे, गंदी बातें नहीं बोलते थे, लानतें नहीं करते थे, किसी को गाली नहीं देते थे। आपके गुस्से का आखिरी दर्जा ये होता था, कहते थे तरीबत जबीन हो, उसकी पेशानी खाक आलूद हो जाए। यही आखिरी दर्जे का गुस्से का इजहार था। जी हाँ, तो बाज़ औक़ात गुस्से में आदमी लान व तान शुरू कर देता है, गालियाँ देना शुरू कर देता है, तुम ऐसे वगैरह वगैरह। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फाहिश नहीं थे, लान नहीं थे, सब्बाब नहीं थे। इसलिए गुस्से के वक्त या लड़ाई झगड़े के वक्त इस तरह के आमाल से बचना चाहिए। ये कबीह आदतें हैं। हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न उमर अख़बरना अली इब्न al-मुबारक अन यहया इब्न अबी कसीर अन अबी क़िलाबा इन्न साबित इब्न ज़हाक व काना मिन असहाबि शजरा हद्दसहु इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हलफ़ अला मिल्लति गैरिल इस्लाम फहुव कमा क़ाल अस्तग़फिरुल्लाह। मन हलफ़ अला मिल्लति गैरिल इस्लाम फहुव कमा क़ाल वलैसा अला इब्न आदम नज़रुन फ़ीमा ला यमलिकु व मन क़तल नफ़्सहु बिशैइन फ़िद दुनिया उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा व मन लअन मुअमिनन फहुव कक़त्लिही व मन क़ज़फ़ मुअमिनन बिकुफ़्रिन फहुव कक़त्लिही। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, अबू क़िलाबा साबित इब्न ज़हाक से नक़ल करते हैं। ये साबित इब्न ज़हाक असहाबुश शजरा में से हैं, सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये साबित इब्न ज़हाक असहाबुश शजरा में से थे। असहाबुश शजरा कौन? बैअत रिज़वान के अंदर जो शरीक हुए थे उनको असहाबुश शजरा कहते हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अला मिल्लति गैरिल इस्लाम की कसम खा ली, यानी ये कह दिया कि अगर ये बात सही ना हो तो मैं हिंदू में होकर मरूं। अगर किसी ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त ना हो तो मैं हिंदू बन जाऊं, ये अगर कसम खा ली तो कहते हैं कमा क़ाल, जैसा उसने कहा, इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए ऐसी कसमें खाने से मना किया गया है। और आगे फरमाया लैसा अला इब्ने आदम नज़रुन, किसी इब्ने आदम पर ऐसी नज़र नहीं है जिसका मालिक ना हो, वो नज़र नहीं है जिसका मालिक ना हो। आपने कहा कि अगर मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ तो ये जो परिंदा जा रहा ना, इसको मस्जिद अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के अंदर मैं हिबा कर दूँगी। परिंदा आपके बाप का है जी, नज़र करेंगे आप। या कहे कि वो जो जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा ना, वो मदरसा अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम में दे दूँगा ताकि बच्चों को लाने में आसानी हो जाए। वो जहाज़ किसका है? आप मालिक नहीं है, ऐसी नज़र नहीं है, समझे। वो नज़र मानना चाहिए जिसके आप मालिक हैं। मसलन कहें कि अगर हम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, तो 2 रकात नमाज़ पढ़ना आपके इख्तियार में है।
یہ نظر مانے کہ اگر جو ہے ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو مدرسے کے 10 طلباء کو کھانا کھلائیں گے خوشی کے اندر، آپ کے اختیار میں ہے یہ۔ اگر یہ نظر مانے کہ جو ہے اگر ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے یا ہمارا فلاں مریض اچھا ہو گیا تو ہم ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کر کے مدرسے کے بچوں کو کھلائیں گے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو جو چیزیں اختیار میں ہیں اس کی نظر ماننا جائز ہے، اور جو چیزیں اختیار میں نہیں ہیں اس کی نظر نہیں، نہ تو پورا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سب سو رہے ہیں؟ اچھا، ایک بہت اہم چیز جو آپ سب بچیوں سے متعلق ہے اور پورے معاشرے سے متعلق ہے، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، جس نے اپنے جان کو مار دیا، قتل کر دیا، خودکشی کر لیا دنیا میں، بشیء کسی چیز سے، چھری سے، چاقو سے، بم سے، تلوار سے، پٹرول سے، ڈیزل سے، کسی چیز سے اپنے آپ کو مار لیا دنیا میں، عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کہ وہ قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا اسی سے۔ ٹرین آ رہی ہے، مار رہی ہے، چلی جا رہی ہے، پھر زندہ ہو رہا ہے، پھر صحیح ہو رہا ہے، پھر پٹریوں پر کود رہا ہے، پھر ٹرین آ رہی ہے، مار رہی ہے۔ تکلیف موت کی بار بار آئے گی، موت کی تکلیف بار بار آئے گی، یہی اس کے لیے عذاب ہو گیا۔ تو جو شخص اپنے جان کو کسی شے سے مار لے دنیا میں، عذب بہ یوم القیامہ، اسی چیز سے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز، من لعن مومنا، جو کس نے کسی مومن کو لعان تان کیا تو اس کے قتل کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا، فہو کقتلہ، اس کے قتل کی طرح ہے۔ ومن قذف مؤمنا بکفر، اور جس نے کسی مومن کو کفر کے ساتھ گالی دیا، بہتان لگایا، الزام لگایا کہ تو فلاں ہے، تو وہابی ہے، تو کافر ہے، تو ایسا ہے، فہو کقتلہ، تو اس کے قتل کے معنی۔ تو کتنی چیزوں سے بچنا چاہیے اس حدیث میں، بہت جامع حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 2، ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے نفس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یعنی خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خودکشی کیے تو جس چیز کے ذریعے سے خودکشی کریں گے اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ نمبر 5 یا 4، کسی مومن کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو لعن طعن کرنے کا مطلب اس کے قتل کے برابر گناہ ہے۔ نمبر 5، کسی مومن کو کفر کی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ سمجھے؟ آگے حدیث آ رہی، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. قال فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أترى بي ماش أمجنون بأس أو مجنون انا اذهب. یہ حدیث شریف بہت اچھی ہے، آپ لوگ اسے توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں سلیمان ابن سرد کہتے ہیں کہ ایک آدمی رجلا من اصحاب النبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں۔ سلیمان ابن سرد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی موجودگی میں ایک دوسرے پر غصہ کیا، استبا، گالی گلوچ کیا۔ فغضب احدہما، ان میں سے ایک غصہ ہوا، فاشتد غضبہ، اس کا غصہ بہت زیادہ شدید ہو گیا، حتی انتفخ وجہہ، یہاں تک کہ اس کا چہرہ پھول گیا موٹا غصے سے، وہ تغیر، اور سرخ ہو گیا، بدل گیا بالکل۔ غصے میں آدمی سرخ ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ بندہ اسے کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے گا۔ الذی یجد، جو اپنے اندر وہ غصہ پا رہا ہے وہ غصہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ صحابی، دوسرے صحابی اپنے ساتھی اس آدمی کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، غصہ ختم ہو جائے گا۔ چونکہ شیطان کی جانب سے غصہ ہو رہا ہے، شیطان کی جانب سے غصے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اگر تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو غصہ آپ کا کافور ہو جائے گا۔ فقال، تو اس نے کہا، اترا بی باسن، کیا آپ میرے اندر کوئی کیفیت پاتے ہیں؟ مجنون انا، کیا میں غصہ ہوں؟ مجنون ہوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو بتانے کے لیے گئے تھے انہی کو غصہ میں جو ہے لے لیا، اور مجھے مجنون سمجھ رہے ہو تم؟ میرے اندر کوئی کمزوری دیکھ رہے ہو تم؟ اچھا، مجنون انا، اذهب، جاؤ۔ غصے میں ایسے بولتے ہیں لوگ، سمجھے؟ آپ کے کوئی بھائی ہوں یا کوئی غصے ہوں، کوئی سمجھانے کے لیے جائیں تو یہ کیا مجھے مجنون سمجھا تم نے؟ مجھے پاگل سمجھا ہے؟ مجھے بیوقوف سمجھا تم نے؟ جاؤ۔ تو یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے غصے کا۔ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان۔ البتہ دین کے لیے غصہ کرنا جائز ہے، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حمید قال انس حدثني عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر الناس بلیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ فطلح رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے دو آدمی آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، آواز بلند ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خرجت لیخبرکم، میں تو نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کی تعین کے بارے میں بتا دوں، تو فلاں کو جھگڑتے ہوئے میں نے دیکھا، دو لڑنے والے لڑ رہے تھے، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، اور یہ تعین اٹھا لی گئی، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، یہ اٹھا لیا جانا ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، وَالْتَمِسُوهَا لیلۃ القدر کو تم 9، 7 اور 5 میں تلاشو، یعنی پیچھے سے 7 سے مراد 27ویں، اور 9 سے 29ویں، 7 سے 27ویں، اور 5 سے 25ویں میں تلاشو۔ اس کے بعد کی حدیث بھی پڑھ لیجئے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن المعروف عن ابی ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو اخذت هذا فلبسته كانت حلة واعطيته ثوبا آخر قال كان النبي صلى الله كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلى آخر، یہ بھی پڑھیں گے صفحہ الٹ کر کے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمش کہتے ہیں معرور سے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک اعلیٰ درجے کی برد یعنی چادر تھی، اور سیم وہی چادر ان کے غلام پر بھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آقا غلام کا فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کوئی لباس پہنتے، کوئی ایک حلہ لیتے تھے اور اس کو دوسرے کلر کا یا دوسرے معیار کا حلہ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اور ایک آدمی کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی، کلام ہو گیا، اور اس آدمی کی ماں جو ہے عجمی تھی، اس کی ماں کیا تھی؟ عجمی تھی۔ میں نے ان کی ماں کو یعنی عجمی کہہ کر کے طعنہ دے دیا۔ فنلت منها، میں نے یعنی اس عجمی خاتون کے تعلق سے کچھ بول دیا، اور اس نے جا کر نبی علیہ السلام سے شکایت کر دی۔ فقال علی،
असबबत फलानन, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे ने अबू ज़र कहते हैं कि तुमने फलां को गाली दिया। कुल्तु नाम, मैंने कहा कि जी हाँ। काला आफा नीलता मिन उम्मी, कि उसकी माँ को भी तुमने गाली दी है? तो बोले हाँ। तो फरमाया इन्नका मरउन फीका जाहिलिया, तुम ऐसे शख्स हो तुम्हारे अंदर जाहिलियत पाई जाती है। कुल्तु, मैंने कहा कि अला साअती हाज़िही मिन किबरि सिन्नी, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अला साअती, मैंने उसी वक्त इसी वक्त मिन किबरि सिन्नी, यानी बड़े उम्र से लेकर के अब तक, यानी बुढ़ापे के बावजूद तुम जो है इस तरह करते हो। तो हम कहा हाँ। तो कहा फरमाया हम इख्वानुकुम, वो ग़ुलाम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं, तुम्हारे भाई हैं। जअलहुमुल्लाहु तहता अयदीकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में उनको दे दिया है। फमन जअलल्लाहु अखाहु, तो वो शख्स जिसके भाई को अल्लाह ताला ने किसी के हाथ के नीचे दे दिया हो, फलयुतिमुहु, उसको खाना खिलाए, मिम्मा याकुल, जिस मियार का खाना खाता है, वलयुलबिसुहु, और जिस मियार का कपड़ा पहनता है उसी मियार का कपड़ा पहनाए, वला युकल्लिफुहु मिनल अमली, और कामों में से कोई ऐसा काम उसे ना दे, मा यग़लिबुहु, जो उसे मजबूर कर दे, उसे बेबस कर दे। फ़इन कल्लफ़हु, अगर उसे मुकल्लफ़ बनाया है, मा यग़लिबुहु, जो उसको गालिब बना दे, वलियुईनहु, तो उसे चाहिए कि खुद मदद करे या किसी मददगार को उसके साथ लगा दे, उसके ऊपर इतना बोझ ना डाले जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके।